بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان ظہور، وہ کہ جو دوبارہ زندہ ہوئے۔ تمام روانگی کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ لشکر کو منظم گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ان کے درمیان ایک ساتھ افراد پر مشتمل گروہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ آگے بڑھ کر ان میں سے ایک سے پوچھتا ہوں۔ ان میں سے ایک نے اپنے کو تلمیخہ کے نام سے تعارف کرایا ہے۔ نہیں جانتا کہ آپ اسے پہچانتے ہیں یا نہیں۔ تلمیخہ صحابہ کہف میں سے ایک کا نام ہے، وہی 7 افراد جن کا قصہ قرآن میں آیا ہے۔ کیا آپ نے سورہ کہف کو پڑھا ہے؟ اور اس 7 خدا پرست انسان جو اپنے زمانے کے طاغوت ظالموں کے خوف سے غار میں پناہ لیتے ہیں اور 300 سال سے زیادہ اس غار میں سوئے رہے۔ شاید کہیں جناب مصنف آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ آپ کے ہوش و حواس کہاں ہیں؟ یہ نہ ہو کہ خیالاتی ہو گئے ہیں۔ اصحاب کہف کو دنیا سے گئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں۔ آخر ان کو لشکر امام زمانہ میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ میں یہاں یہ فقط ایک جملہ کہوں گا۔ کیا آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کو نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا، جب بھی ہمارے قیام کریں گے خداوند اصحاب کہف کو زندہ کرے گا؟ جی ہاں، قائم آل محمد کے لشکر میں بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو مرنے کے بعد خدا کے حکم سے زندہ ہو کر امام کی نصرت کریں گے۔ ایک اور وہاں پر مقداد ہے۔ وہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے بہترین صحابی ہیں، اب حکم خدا سے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ ایک اور جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، وہ بھی حضرت پیغمبر کے قریبی ترین صحابی اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے ہیں۔ وہی کہ جو روز 40 کربلا آئے، دریائے فرات پہ غسل کیا اور شہدائے کربلا کی قبور کی زیارت کی، وہ اب زندہ ہیں تاکہ شہدائے کربلا کا انتقام لیں۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو عالم برزخ میں تھے، اور جب امام زمان نے ظہور کیا فرشتے ان کے پاس آیا اور اطلاع دی، زمانہ ظہور آ گیا ہے، اٹھو اور اپنے امام کی مدد کے لیے دوڑو۔